السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معزز و مکرم خواتین اسلام اور میری پیاری بہنوں، جب بندہ کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے، جب بندے کے اندر کسی چیز کا علم نہ ہو تو وہ اس چیز کی اہمیت بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، اس کی اہمیت بھی اس کی نظر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جنہیں اپنی پیدائش اور اس کی اہمیت کا علم نہیں۔ ایک مسلمان کو جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان تو قبول کر لیا لیکن اس پر جمع نہیں، اس کا مکمل یقین نہیں ہے اس کے پاس، ایسا کمزور عقیدے والا مسلمان جب یہ سمجھتا ہے کہ میری پیدائش صرف موت تک کافی ہے، اس کے بعد کا مرحلہ میری زندگی میں لکھا ہی نہیں گیا، میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں گیا، وہ انسان ہی آخرت کی زندگی کو جھٹلاتا ہے جس کی شروعات ہی اس کی پیدائش سے ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، جبکہ موت کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح منہ پھیر سکتے ہو، کس طرح جھٹلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو، اس کی ملکیت کو، اس کی طاقت کو، کس طرح تم نے اندازہ کر لیا۔ وکنتم امواتا، جبکہ تم وجود میں ہی نہ تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تمہارا کوئی وجود تھا، ہمارا کوئی وجود تھا، آپ بتائیں کیا ہم فلاں نام سے پہچانے جاتے تھے؟ ہماری کوئی پہچان تھی؟ ہم مردہ تھے، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں موت بھی عطا کرے گا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، نہ صرف موت، اس کے بعد دوبارہ زندگی دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بے وجودی میں سے ہمیں موجود میں لایا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس ایک حقیقت کو مسلمان معلوم کر لے، پہچان لے، جب اس ایک چیز کی اہمیت اس کے دل میں آ جائے تو وہ کسی چیز کو کم نہیں سمجھے گا، چاہے وہ اس کی پیدائش ہو، چاہے اس کی زندگی کا مقصد ہو، یا پھر موت کے بعد کی زندگی ہو۔ اسی لیے کیونکہ آج انسان کے دل میں، ایک مسلمان کی دل میں، اس کی نظر میں موت اور قبر کے حالات، موت کے بعد کے حالات، قیامت کے درمیان حساب اور کتاب، جہنم جنت پل صراط، یہ جتنے بھی مراحل ہیں، ان الفاظ کو وہ سنتا بھی ہے تو غور سے نہیں سمجھتا، ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب مسلمان کے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہی سمجھے گا، وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اسی لیے میری بہنوں، موت کے بعد کی زندگی کو ہرگز بھی بلانا نہیں ہے۔ اسی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جب موت سے شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز ہی موت سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یا اخوانی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں،
فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَٰذَا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو. کیسی چیز؟ اس موت کے جیسی کے لیے، اس قبر کے جیسی چیز کے لیے ابھی سے اسی دنیا کی زندگی سے تیاری شروع کر لو. یہ اس قدر تکلیف دہ چیز ہے کہ دجال کا فتنہ بھی چھوٹا محسوس ہونے لگے گا. ایک نہیں، ایسے کئیوں دجال آ جائیں، کئی دجالوں سے بڑھ کر اس میں آزمائش ہوگی. اس میں آزمائشیں، تکلیفیں، جسمانی اذیتیں، موذی جانور، سانپ، بچھو، ہر طرح کی تکلیف، وحشت ناک اندھیرا، ہر تکلیف آپ لینا چاہیں لے لیں، ہر تکلیف اس میں ہونے والی ہے. ما رأيت منظر هذا قط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے قبر جیسی چیز آج تک نہیں دیکھی ہے. اس جیسی خطرناک، خوفناک، بھیانک، دردناک جیسی چیز کو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. یہی سب سے بڑھ کر خوفناک، خطرناک چیز ہے. جب اللہ کے نبی اتنے الفاظ کے ذریعے سے، اتنے الگ الگ طریقوں سے اس کی گواہی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہو کر رہے گی. اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا یقیناً موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی ہے. حق سے کیا مراد ہے؟ موت، ہمارے نامہ اعمال، ہماری زندگی کا مرحلہ، ہم نے جو زندگی میں اعمال کیے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں حق لے کر ہاں پہنچی ہے. اسی لیے میری بہنوں، آج کا ہمارا موضوع خطاب ہی موت اور اس کے بعد کی زندگی. موت کے بعد کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ قبر. آج قبر پر ہم گفتگو کریں گے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں قبر آخرت کی تمام مراحل میں سے، آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں، کیا کیا مراحل ہیں؟ حساب اور کتاب دینا ہے، پل صراط کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوال کا، ہر ایک نعمت، ہر ایک سوال کا جواب دینا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، انتظار میں رہنا ہے کہ ہماری باری کب آئے گی. یہ سارے موت کے بعد کے مرحلے ہیں. ان سارے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر. صحابی رسول کہتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے. اگر بندہ اس میں کامیاب ہو جائے تو بڑا ہی خوش نصیب ہے. آگے کی زندگی وہ خود معلوم کر لے گا. ہاں، آگے کی مراحل میرے لیے آسان ہو جائیں گی، اب میں جنتی ہوں، اللہ تعالیٰ اب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اگر وہ زندگی اس کے لیے ناکام ہو جائے تو یہ بدنصیب بندہ معلوم کر لے گا کہ آخرت کی زندگی بھی، آنے والے مراحل بھی میرے لیے اب مشکل در مشکل، تکلیف در تکلیف، خوفناک، المناک، خطرناک ہونے والے ہیں. اسی لیے میری بہنوں، آج کے اس ٹاپک پر توجہ دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس بات کا علم رکھنا ضروری ہے کہ موت در حقیقت ہے اس آرام زدہ، سکون اور اطمینان خواہش سے بھرپور، خوبصورت، حسین اور جمیل، امیدوار، لذتوں والی دنیا کو، اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی کو سب سے زیادہ یاد کرو. لذتوں کو ختم کرنے والی سے کیا مراد ہے؟ جو انسان کی ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. اس کی جتنی بھی لذتیں، جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی آرزو، جتنی بھی حرص اور لالچ ہے، ساری کی ساری لذت کو، مٹھاس کو، خواہش کو، آرزو کو، امید کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو، یعنی الموت. خود اللہ کے نبی حدیث میں کہتے ہیں یعنی الموت، مطلب اس سے مراد موت ہے. اس خطرناک مرحلے کو کثرت سے یاد کرو جو ہر حال میں تمہارے پاس آنے والی ہے، تم جتنا بھی اس سے بھاگو. انہا کلمۃ وقائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اسی لیے اگر کوئی موت سے بھاگے تو موت کے بعد اس کی زندگی بڑی ہی مشکل ہونے والی ہے.
موت کے بعد انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، گڑ گڑائے گا اپنے رب کے سامنے کہ مجھے ایک موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ ایک موقع اللہ تعالیٰ مجھے دے دے تو واپس میں دنیاوی زندگی میں جاؤں گا اور وہ سارے نیک اعمال کروں گا جس کا نتیجہ، جس کے اجر و ثواب آج میں لوگوں کے دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن۔ کلا، اللہ کہے گا ہرگز بھی نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، ایک ایسی بات ہے جو بس محض اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جو پوری نہیں ہونے والی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے پیچھے یقیناً ایک برزخی زندگی ہے، ضرور اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کے پاس آنے والی ہے، ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس نازک گھڑی کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ وہ اس طرح ہے جس کا آغاز ہی موت کی حقیقت سے ہے، موت سے پہلے موت سے تیاری کر لینی چاہیے۔ عقل مند وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور اس کی شروعات کس طرح ہو؟ موت کی حقیقت کو سمجھے، موت آنے والی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو سمجھ لے گا جب بندہ تو وہاں سے اس کی تیاری شروع ہو گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو، ہر ایک جاندار کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے، اس گھونٹ کو پینا ہے، چاہے وہ کڑوا ہو یا پھر میٹھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ لینا ہے، اس کا ٹیسٹ اسے چکھنا ہی چکھنا ہوگا، وہ اس کا ٹیسٹ ضرور لے کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتانا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہ ذائقہ، وہ ٹیسٹ اچھا بھی ہو یا برا بھی ہو، تمہارے اعمال کے حساب سے اچھا بھی ہوگا ٹیسٹ، کبھی برا بھی ہوگا برے اعمال کے نتیجے میں، لیکن اس ذائقہ ہر ایک کو لینا ہے۔ کل من علیہا فان، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونے والی ہے۔ لہٰذا موت کی سختیوں کو سب سے پہلے جانیں، موت کی اٹل حقیقت کو اپنے دل میں محسوس کریں، ذہن سے کبھی بھی نہ بھلائیں۔ اسی لیے کیونکہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک ایسا حق ہے جو ہماری جانب ضرور آنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہی کو جب موت کی سختیاں محسوس ہو رہی ہیں، جب موت کی حالت میں، موت کے قریب وہ اس کی سکرات کو، اس کی سختیوں کو محسوس کر رہے ہیں، تو ہم کوئی خاص شخصیات، ہم کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، اللہ کے کوئی خاص بندے نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض کی حالت میں تھے، موت کے قریب تھے، نازک حالت میں تھے، تو اس قدر اجتناب، اس قدر بے چینی کا عالم تھا کہ ایک طرف پانی کا پیالہ اپنے ساتھ رکھا، اس کو کپڑے کو اس میں بھگوتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے، کبھی چہرے پر جو بے انتہا پسینہ آتا اس کو صاف کرتے۔ یہ مرحلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر دردناک تھا کہ اللہ کے نبی پر اس کے ساتھ ساتھ حالت یہاں تک آ گئی تھی کہ غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ان للموت سکرات، یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں۔ اے عائشہ، یقیناً موت جب آتی ہے انسان کو، موت کے قریب اس مرحلے میں، اس دہلیز میں انسان چلا جاتا ہے، موت کے قریب جو ہے موت کی سختیاں ہر انسان ضرور محسوس کرتا ہے، ہر انسان کو وہ سختیاں محسوس کرنی پڑتی ہیں۔ جب خود اللہ کے نبی نے یہ کہا تو آپ ذرا سوچیں، موت اور اس کی سختیاں، اس کی سکرات، وہ مرحلہ ہمیں بھی جھیلنا ہوگا، ہم بھی اس مرحلے پر ضرور آئیں گے۔ اس حقیقت کو جانیں آپ۔ عمرو بن عاص، اتنے بڑے صحابی، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاتح مصر ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے میں مصر جیسے عظیم ملک کو فتح کیا تھا، وہ اس کے سلطان تھے، سلطنت کو چلانے والے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہے، ان لوگوں پر تعجب ہے جو موت کے قریب آ چکے ہیں، یعنی کہ جن کی سکرات قریب آ چکے ہیں، جو سکرات کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو محسوس نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کرتے۔ کیا ہی افسوس ہے ان لوگوں پر کہ وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جب ان کی موت کے قریب وقت آیا، جب انہوں نے سکرات کو محسوس کیا، تو دوسرے صحابی ان کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ،
اب ان لوگوں کو یاد کرو جنہیں تم تانا بازی کیا کرتے تھے. اب تمہاری حالت کیا ہے موت کے قریب؟ تم کیسے سکرات کو جھیل رہے ہو؟ اب تم جواب دو. اللہ اکبر. صحابی بیان فرماتے ہیں میں کچھ نہیں بتا سکتا، بتانے کے قابل ہی نہیں رہا، کیا بتاؤں؟ بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے، گویا آسمان زمین پر گر رہا ہے، گویا آسمان جو ہے زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں پس رہا ہوں. اللہ اکبر. ان دونوں کے درمیان میں پس رہا ہوں، گویا میری گردن پر جیسے کوئی بھاری پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، کوئی بھاری پتھر یا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، ایسی تکلیف مجھے محسوس ہو رہی ہے. گویا جیسے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہوں، کھجور کے سخت دردناک کانٹے بھر دیے گئے ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی سانس لیتا ہوں گویا وہ سانس جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر کر جا رہی ہو. اللہ اکبر. وہ سانس جو ہے ہر پل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوئی کے اس سوراخ سے نکل کر آ رہی ہے، ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے. شداد بن اوس کتنے بڑے صحابی ہیں. وہ موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے بڑھ کر زیادہ ہولناک ہے. یعنی کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی آزمائشیں، جسم کو آپ جتنا بھی تھکا دیں، تکلیف محسوس کریں، ان ساری آزمائشوں، ان ساری دردناک ہولناکیوں سے بڑھ کر یہ موت کا مرحلہ ہے. یہ آروں کی چیرنے سے زیادہ سخت ہے. کسی آرے سے ہم اپنے جسم کو چیر دیں، چمڑی کو، اس سے بھی زیادہ سخت ہے موت کے سکرات. قینچیوں سے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے. جب کسی شخص کو کینچی سے اس کے جسم کو کاٹ دیا جائے تو محسوس کرے زندہ، اس سے بھی سخت یہ موت کی سختی ہے. جیسے ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ سخت ہے. کسی کی ہڈیوں کو ابالا جائے زندہ، وہ بھی اس تکلیف کو آپ غور کریں، اندازہ لگائیں تو صحابی کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے یہ مرحلہ. اور آخری میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر کے بٹھا دیا جائے تو اس کی ایسی باتیں اس کی باتیں سن کر، موت کی وہ سختی سن کر، دیکھ کر لوگ جو ہے پوری زندگی کبھی بھی آرام محسوس نہیں کریں گے، سکون اور اطمینان کی نیند ان کی ختم ہو جائے گی. یہ ہے موت کی سختیاں، موت کی ہلاکتیں میری بہنوں. اللہ تعالیٰ موت کو اس قدر سخت بناتا ہے ہر انسان کے لیے وہ سختیاں ضرور ہوتی ہیں. ان للموت سکرات، پیارے نبی نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ ہر ایک کے لیے سکرات کا مرحلہ آتا ہے، ہر ایک کو موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد آتا ہے مرحلہ روح قبض ہونے کا. روح قبض ہونے کا مرحلہ ہے. اب یہاں پر دو قسمیں ہیں، ایک مومن کی روح، ایک کافر کی روح. موت کی سختیاں ہر ایک کو ہوتی ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جائے، روح نکالنے کے لیے فرشتے آ جائیں، اس وقت تکلیف جو ہے صرف اور صرف کافر کو محسوس ہوتی ہے. جبکہ مومن کی روح بڑی آرام سے، بڑے پیارے انداز سے، آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ مومن اور کافر کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے. سب سے پہلے ایک نیک روح. نیک روح کے پاس فرشتے جب آتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کہتے ہیں، اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اور اتنے حسین، اتنے خوبصورت شکل میں آتے ہیں کہ وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، اسے ڈر نہیں فرشتوں کو دیکھ کر، خوف نہیں کسی طرح کا. اور جب آتے ہیں تو سلام کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف سے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. اے فلاں روح، تیرے لیے تو فلاں چیز کی خوشخبری ہے، تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کا وعدہ کر رکھا ہے. اور ایسے لباس لاتے ہیں جو سفید، روشن اور خوشبودار ہوں. خوشبودار، سفید، روشن اور ریشمی لباس، ریشمی کفن اس کے پاس لے کر آتے ہیں، اور یہ پکارتے ہوئے آتے ہیں کہ اے فلاں، اے فلاں. دنیا میں جن جن اچھے ناموں کے ساتھ وہ بلایا جاتا تھا، اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ وہ یاد رکھا جاتا تھا، اے سچا، اے نیک بخت، اے فلاں، اے فلاں، انہی ناموں کے ساتھ فرشتے اس کو پکاریں گے. تو اس ساری چیزیں دیکھ کر
اب نیک روح معلوم کر لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، تو وہ اس قدر جلدی محسوس کرتا ہے کہ جلدی مجھے اپنے پاس لے چلو، جلدی مجھے اپنے پاس لے چلو۔ سبحان اللہ! کیا کوئی روح محسوس کرے گی کہ وہ موت سے نزدیک آ جائے؟ ہرگز بھی نہیں۔ موت کا مرحلہ کسی کو پسند نہیں، لیکن نیک روح، ایک مومن یہ محسوس کرے گا کہ اسے جلدی سے اٹھا لیا جائے، اس کی روح جلدی سے قبض کر لیا جائے۔ تو جب ایک کہا جاتا ہے فرشتے فوری بڑی آسانی کے ساتھ ایک پل میں جو ہے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح زمین میں پانی نکلتا ہے زمین سے بڑی آسانی کے ساتھ، چشمہ کس طرح ابل پڑتا ہے ایک پل میں، بالکل اسی طرح آسانی کے ساتھ نیک روح کو نکال لیا جاتا ہے کسی تکلیف کے بغیر۔ سبحان اللہ! اس کے بعد اس روح کو آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب فرشتے پہلی آسمان کی طرف اس روح کو لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں، اور پہلی آسمان کے فرشتے اس فلاں حق کے لیے، اس فلاں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ یہ تو پاکیزہ روح محسوس ہو رہی ہے، کتنی پاکیزہ روح ہے، اس روح سے خوشبو آ رہی ہے، یہ تو ضرور فلاں بندہ ہے، اس کے حق میں دعائیں دیتے ہیں۔ اس طرح جب تک کہ وہ ساتویں آسمان تک روح نہیں جاتی، وہاں تک ہر مرحلے پر رہنے والے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ روح نیک روح ہے، اس روح کو علیین میں پہنچا دو۔ علیین کا مطلب ہے رجسٹر، ایک رجسٹر ہے، اس نام کو، اس شخص کے نام کو علیین کے رجسٹر میں لکھ دو، اس نیکوکاروں کی روح میں، اس رجسٹر میں فلاں نام کو لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیک روح کو عزت اور احترام کے ساتھ، ساتوں آسمانوں سے آرام کے ساتھ دوبارہ قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سارا مرحلہ جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ابھی جو ہے اہل خانہ، اس کے گھر والے ابھی دفنا کر واپس ہی جا رہے ہیں، اتنے میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب قبر میں آ جانے کے بعد کیا مرحلہ؟ قبر میں آ جانے کے بعد فوری، ابھی پڑا ہے قبر میں جا کر اس کا، تو سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، منکر نکیر سوالات کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، خطرناک سیاہ چہرے والے، خطرناک آواز میں، ایسی آواز، دردناک آواز آپ سمجھیں، خطرناک آواز، سیاہ چہرے والے، بڑی بڑی لال آنکھوں کے ساتھ، جن کے دانت بیل کی سینگوں کے برابر ہوں گی، کیونکہ ان کے دانت بیل کی سینگوں کے برابر ہوں گی، وہ انہی دانتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے آئیں گے، اور زمین کو چیرتے ہوئے جب آئیں گے، بجلی کی کڑک کی زیادہ تیز، بجلی کی کڑک سے زیادہ تیز جب ان کی آواز ہوگی، وہ فوری آ کر بندے کو اٹھا کر بٹھا دیں گے۔ بندے کو اٹھا کر اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بندہ اٹھایا جائے گا اسے، تو وہ فوری دیکھے گا اپنے بازو میں کہ سورج ڈوب رہا ہے، تو فوری فرشتوں سے کہے گا کہ رکو، اب مجھے نماز پڑھنا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، تمہارے سوالات کے جوابات میں دوں گا، رکو ایک منٹ، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ! قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ ایسی مخلوق جس کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے، جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ محسوس کیا، اور دوسری جانب سے قبر کا اندھیرا، قبر کے حالات، قبر کی زندگی میں ہمارا پہلا پل ہے یہاں پر، ایسے مرحلے میں، ایسے عجیب ماحول میں بندہ جو ہے نماز کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی میں نمازی تھا، ہمیشہ اس کے ذہن میں نماز کی فکر تھی کہ کہیں میری زندگی سے اس وقت نماز نہ چھوٹ جائے۔ اسی فکر میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسی فکر میں وہ قبر کی زندگی میں بھی ایسی ہی فکر میں تھا، تو کہے گا کہ رکو مجھے نماز کے لیے جانا ہے، تو اس سے کہا جائے گا نہیں، یہ تو قبر ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یہ تو حساب کتاب کا وقت ہے۔ اس کے بعد اسے حساب کتاب کے لیے سوالات پوچھے جائیں گے، جب ہر سوال کا جواب وہ بڑی آسانی سے دے دے گا۔ وہ کون سے 3 سوالات ہیں؟ سب سے پہلے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ آسانی سے جواب دے گا، میرا رب وہی ہے جس کی میں عبادت کرتا تھا ہر ہمیشہ، جس کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں؟
کہے گا میرے نبی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی سنت کے مطابق میری زندگی تھی، جن کے طریقے اور راستے پر چلتے ہوئے میں نے اپنی زندگی گزاری تھی ہر مرحلے میں۔ جب تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا تھا، تو وہ آسانی کے ساتھ کہے گا کہ میرا مذہب دین اسلام تھا، اسلام تھا، اسی اسلام میں رہ کر میں مسلمان ہوا اور پوری زندگی بغیر مرتد ہوئے میں اپنی زندگی اسی پر قائم اور دائم رہا۔ جب یہ تین سوالات کے جوابات وہ آسانی کے ساتھ دے دے گا تو فرشتے اس کے لیے خوشخبری سنان دیں گے کہ تمہارے لیے اب خوشخبری ہے، تم اب کامیاب ہو چکے ہو، اب تم آرام سے سو جاؤ۔ سب سے پہلے جہنم دکھائی جائے گی، جہنم دکھائیں گے فرشتے اور کہیں گے یہ وہی جہنم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خوفناک جہنم سے بچا لیا۔ اور دوسری طرف جنت کو دکھائیں گے، یہ وہی جنت ہے جس کا وعدہ تو جسے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر وہ مزید خوش ہو گیا۔ اس کے بعد زمین میں ایک سوراخ ڈالا جائے گا جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس سوراخ سے کھڑکی آئے گی، کھڑکی سے جنت کے نظارے کو دیکھے گا، جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی سے لیتا رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جنت میں وہ جب جھانکے گا، جنت کی کھڑکی ایسی ہے، ایسی کھڑکی جتنی دور اس کی نظر جائے گی اتنی دور تک وہ جنت کو دیکھے گا، ایسی کھڑکی اور جنت کی ایسی کشادگی، ایسی وسعت۔ سبحان اللہ، جنت کے بستر پر سو کر جنت کی کھڑکی کی ہوائیں لیتے ہوئے وہ آرام کے ساتھ سو جائے گا۔ اس سارے مرحلے کو جب وہ دیکھے گا تو کہے گا فرشتوں سے کہ جلدی سے میرے رشتہ داروں کو بھی بلاؤ تاکہ میں انہیں یہ نظارہ دکھا دوں۔ رشتہ داروں کو بھی بلائے گا کہ میں انہیں یہ نظارہ دکھاؤں کہ میں جو دنیا میں عمل کیا کرتا تھا اس کا آج مجھے یہ نتیجہ ملا ہے، جلدی سے میرے رشتہ داروں کو بلاؤ، میں انہیں یہ نظارہ دکھاؤں۔ تو کہا جائے گا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اب تم سو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک ایسی روح جو نیک اور پاکیزہ ہوگی، نیک اور پاکیزہ روح کے ساتھ ہی ایسا معاملہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب رہا مسئلہ کافر کی روح کیسے قبض ہوگی۔ کافر کے پاس بھی فرشتے بھیانک شکل میں آئیں گے، لیکن ان کے پاس کسی طرح کی خوشبو نہیں، بدبودار بولے کر لباس، اس قدر پھٹے برے لباس، خطرناک لباس پہنے آئیں گے، اور جب وہ آواز کریں گے تو بڑی خطرناک آواز، اور جب روح نکالنے کی باری آئے گی ان کے چہرے، ان کا حال، ان کا رویہ، وہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی فرشتوں کا بندہ معلوم کر لے گا کہ میں نیک روح نہیں ہوں، میں نیک بندہ نہیں ہوں، وہ اس کا انجام وہی معلوم کر لے گا، وہی معلوم کر لے گا، اور ان سے دور بھاگنا چاہے گا کہ کہیں وہ میری روح قبض نہ کر لیں۔ فرشتے زبردستی اس کے جسم میں گھسیں گے اور اندر سے اس کی روح کو نکال لیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بندے کو اس کے جسم کے اندر سے گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے اس کی روح کو نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں اس کی مثال کس طرح دی گئی؟ کافر کے روح نکالنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کانٹے دار درخت سے اون کو نکالا جاتا ہے، کاٹن کو کانٹے دار درخت سے اگر ہم نکالیں تو کس قدر تکلیف محسوس ہوگی، اس روئی کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ایسی ہی تکلیف کافر محسوس کرے گا، زبردستی نکالیں گے اس کو، بدترین القاب سے پکارتے ہوئے، جو نام دنیا میں اس کے بارے میں کہے جاتے تھے وہی نام، وہی برے القاب سے، وہی بدترین ناموں سے اسے بلاتے ہوئے، اس کے لیے بد دعائیں دیتے ہوئے، کسی طرح کا سلام نہیں، جبکہ وہ روح بھاگ رہی ہے، ان سے دور جا رہی ہے، نکالیں گے زبردستی۔ اور جب آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو آسمانی سے فرشتے کہیں گے کیسی بدبودار روح ہے، یہ تو وہ بدبودار بدترین بد نصیب شخص تھا جو دنیاوی زندگی میں بڑا بدترین تھا، بڑا نافرمان تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس روح کو میرے پاس لے کر مت آؤ، اس کو سجین میں لکھ دو اس کا نام، اور اس کو نکال دو میرے نظر سے۔
اوپر آسمانوں سے ہی اس کی روح کو زمین پر اس کے قبر میں وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے، نہ کسی طرح کا عزت اور احترام۔ کافر روح کو مومن روح کی طرح آرام سے ساتوں آسمانوں سے آرام سے نیچے لیتے ہوئے قبر میں ڈالنا، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اوپر سے فوری جو ہے پھینک دیا جاتا ہے اس کی روح کو قبر میں۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اس کا بھی۔ کیسا سوال کیسا جواب؟ اس کے پاس ہر سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کہے گا کہ مجھے بتایا تو جاتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ہی عبادت کرو، شرک سے بچ جاؤ، لیکن میں عبادت نہیں کرتا تھا، میں اپنے آبا اور اجداد کے دین پر تھا۔ یا پھر کہے گا کہ میں نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا، میں نافرمانی کرتا رہا، فخر اور تکبر میں رہا، میں سمجھتا تھا کہ دنیا کی زندگی یہیں ختم ہونے والی ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے گی۔ تو وہ یہی باتیں کہے گا، لیکن جواب نہ دے سکے گا۔ وہ جواب کیوں نہیں دے سکے گا؟ وہ خود بتائے گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم، میں تو دنیاوی زندگی میں فلاں فلاں نافرمانیاں کر کے آیا ہوں، میرے پاس یہ جواب نہیں ہے۔ اس کے لیے جہنم دکھائی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کے بستر، جہنم کے لباس، ساری کی ساری چیزیں۔ کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جو تمہارے کامال کی بدولت، تمہارے کاموں کی بدولت آج تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر افسوس در افسوس وہ معلوم کر لے گا کہ ہاں آج میرا نتیجہ کیا ہے، میں نے معلوم کر لیا۔ کاش میں دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتا، کاش میں نافرمانی نہ کرتا، کاش میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، فضول کاموں میں، تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتا۔ اس طرح کافر روح بدنصیب محسوس کرے گی اپنے آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیان فرماتے ہیں اکثر ذکر حازم اللذات، ان لذتوں کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کرو، ایک ایسی موت ہے جو ہر ایک کا سامنا کرے گی۔ میری پیاری بہنوں، ضروری ہے کہ ہم جب بھی موت کا ذکر کریں تو موت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ قبر، اس زندگی کو بھی یاد کریں، اس زندگی کو بھی یاد کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان کی کثرت سے زیارت کیا کرو، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے ایسا سامان ہے جو اس کی آخرت بنا دے گا۔ آج قبرستان کی زیارت کرتے ہیں لوگ، جہاں پر پھول اور ایسی لذتوں سے بھری، خواہشات سے بھری چیزوں سے سجایا جاتا ہے قبرستان کو، گانے بجانے کے آلام، اس کو ایک اچھی جگہ چھوڑ کر بازار بنا دیا جاتا ہے، اس کو ایک گلدستہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں، ایسے ماحول میں کہاں سے انسان کو اس کی قبر کے جوابات یاد آئیں گے؟ کہاں سے وہ قبر کے حالات کو محسوس کرے گا؟ کہاں سے وہ اپنی موت کو محسوس کرے گا جب ایسی حالت اس کی ہو گئی ہے؟ آج قبرستان میں اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، افسوس در افسوس۔ اللہ تعالیٰ نے قبرستان کی زیارت کرنے کا کثرت سے حکم دیا ہے، لیکن آج ایسی حالت بن چکی ہے، بندے کو کثرت سے موت کو یاد کرنا ہے، اور موت کے بعد کی سب سے پہلی زندگی قبر کو یاد کرنی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے ہرگز بھی کہ میں دنیاوی زندگی میں نمازی تھی، روزوں کی پابند تھی، قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کرتی تھی، صدقہ بھی کر لیا کرتی تھی، صلہ رحمی بھی کر لیا کرتی تھی، ہر نیکی میرے پاس ہے۔ یہ ہرگز بھی غلط گمان نہ رکھیں، غلط فہمی اپنے اندر پیدا نہ کریں، ہرگز بھی فخر اور تکبر میں، غلط فہمی میں نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ موت جب آ جائے گی حق لے کر، تبھی انسان معلوم کر لے گا کہ اصل وہ زندگی میں کیا کیا کرتا تھا، اصل اس کی زندگی کیسی تھی۔ جب روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تب تو انسان معلوم ہی کر لے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب قبر میں اس کی حالت کو پیش کیا جائے گا تب وہ ضرور معلوم کر لے گا کہ اصل اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ لہٰذا میری بہنوں، جہاں پر قبر کی زندگی میں مومن کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، وہیں کافر کے لیے بھی بہت زیادہ سزائیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے لیے اس قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا، قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، جس طرح مومن روح کے لیے کشادگی، وسعت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جنہوں نے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، یا پھر 31، 30 یا 31،
اور جب وفات ہوئے تو ان کی زندگی کی عمر جو ہے 35 یا 36 سال کی تھی. جب مسلمان ہوئے اور جب موت آئی تو کتنے سال انہوں نے اسلام میں گزارا؟ بس 5 یا 6 سال. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی تو 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے، اور آسمان کے لیے، آسمان سے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے. اور 5 6 سال کی زندگی میں ہی انہوں نے ایسے اعمال کیے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی. سبحان اللہ، یہ وہ صحابی ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سعد بن معاذ کی قبر کو دباتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے سعد بن معاذ کی قبر کو دیکھا کہ وہ انہیں دبا رہی ہے. اللہ اکبر. اب سوچنے والی بات یہاں یہ نہیں کہ وہ صحابی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کون سے وہ گناہ کیے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں. یہاں پر اس واقعے کے ذریعے اللہ کے نبی یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں، اس میں یہ عبرتناک چیز ہے کہ جب صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو ہمیشہ عبادتوں سے دور رہتے ہیں، جو ہمیشہ بدکار کاموں میں، بدکار باتوں میں گزارتے ہیں اپنی زندگی کو. لہٰذا ہرگز بھی غلط فہمی میں نہ ہو. ہر ایک کو قبر کا عذاب ہوگا جو اس سے بھاگے گا، جو اسے ہلکے میں لے گا، جو اس کو محسوس نہیں کرے گا، جو اس کو حقیقت پر مبنی نہیں سمجھے گا. لہٰذا میری بہنوں، ضروری ہے اس بات پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ قبر کا عذاب، قبر کی ہولناکیاں، قبر کی ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے. جس طرح موت ایک اٹل حقیقت ہے، قبر یہ پہلا مرحلہ آخرت کا، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے آج کہ ہم قبر سے بچنے والے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اختیار کریں. قبر میں اگر چاہتے ہیں کہ آزادی محسوس ہو، سکون اور اطمینان کی زندگی ہم گزاریں، ہماری روح جو ہے، ایک مومن روح کی روح جس طرح قبض کی جاتی ہے اس طرح آسانی کے ساتھ قبض کی جائے، ویسی حالت ہماری ساتھ ہونی چاہیے. اگر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، ایسی خواہش ہے ہماری کہ قبر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو، تو کیا کرنا ہے؟ وہ طریقے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو جاننا. دنیا کی حقیقت، اس کی اصل حقیقت، حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ اس حیثیت کو جب اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس حقیقت کو جب بندہ معلوم کر لیتا ہے تو وہ خود بخود موت کو یاد کرتا ہے، تو وہ خود بخود قبر کے عذابات کو یاد کر لیتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے دنیا کی حیثیت کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھے. اور جب بھی کسی لذت کو، کسی امید کو، کسی آرزو کو، کسی خواہش کو، کسی حرص کو دیکھیں، محسوس کریں، سنیں تو فوری موت کو یاد کریں. موت کو یاد کریں. اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو، اسی لذت کو ختم کرنے والی ہے موت. آپ کہیں اپنی زبان سے کہ ہاں موت تو ایسی ہے جو اس لذت کو ختم کر دے گی، اس حرص کو ختم کر دے گی. جو میں مال جمع کر رہا ہوں یہ تو موت ختم کرنے والی ہے، ساری چیزیں میرے کچھ کام نہیں آئیں گی. تو لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انسان کے 3 دوست ہیں. پہلا جو موت تک رہے گا، اس سے مراد مال اور دولت ہے. دوسرا قبر تک رہے گا، یعنی اس کے گھر کے لوگ، اس کے اہل خانہ، اس کے اہل عیال. تیسرا دوست جو اس کی پوری زندگی اس کا ساتھ رہے گا، آخرت کی زندگی کے بعد بھی، تو اس کا عمل ہے، قبر کی زندگی کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ رہے گا. وہ تیسرا دوست وہ ہے اس کا عمل، اس کی نیکیاں یا پھر اس کی برائیاں جو دنیا میں زندگی میں کیا کرتا تھا. اگر وہ اچھا تھا تو قبر کی زندگی میں خوبصورت شکل میں اس کا عمل، اس کی نیکیاں انسانی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں وہی نیک عمل ہوں، وہی میں فرم بردار ہوں جو تم دنیاوی زندگی میں کیا کرتے تھے. اگر کافر تھا، برا تھا، تو ساری برائیاں مل کر ایک بدبودار، بدترین، بدمزاج، ناشکل
انداز میں ایک انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے اس کا عمل اس کے پاس آئے گا، اور اس کے عمل سے وہ خود ڈر جائے گا کہ کیا ہے میرا عمل اتنا بد شکل، اس سے وہ ڈر جائے گا خود بخود۔ ایسے دوست ہرگز بھی نہ بنائیں اپنے۔ ایسا دوست ہمارا ہو جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، جس سے ہم خوش ہوں، جو ہمیں سکون اور اطمینان پہنچائے۔ لہٰذا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے، ایسے عذابات سے، ایسے مرحلوں سے، خطرناک مرحلوں سے اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے، پار کرنے کے لیے، کہ موت کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی حیثیت کو اپنے اندر لائیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک طریقے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے بری موت سے بچنے کے لیے، قبر کے عذابات سے بچنے کے لیے، کہ بندہ جو ہے مرابطہ کرے، بندہ مراقبہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرابطہ سے مراد ایک ایسی آنکھ جو اسلام کے لیے پہرا دے، یعنی آپ اسلام کے لیے پہرا دیں۔ مثلاً ریاست کا معاملہ ہو، ریاست کے میدان میں بھی اگر کوئی گواہی دیتا ہے دین اسلام کی اور اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، اپنے اسلام کو قائم اور دائم رکھنا، دین کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں لگا رہنا دین، اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہو اور اسی وہ ڈٹا رہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو فتنہ قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے، جو قبر کے فتنے سے حفاظت کرے گا اس کی۔ دوسرا طریقہ سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ سونے سے قبل سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، روزانہ سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جایا کرتے تھے۔ سورۃ الملک وہ ایک ایسی سورت ہے جس کو آپ معنی کے ساتھ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، جس میں صرف اور صرف قیامت کی ہولناکیاں، انسان کی آزمائشیں، دنیا کی حقیقت، کافر کے حالات کیسے ہوں گے جہنم میں، ساری کی ساری چیزیں مختصر سورے میں بتائی گئی۔ آیات بہت ہی مختصر کم ہیں، لیکن ساری وضاحتیں، ساری چیزوں کا نچوڑ آخرت کی زندگی کا اس میں آ گیا ہے۔ اور سورہ قاف پڑھیں آپ، سورۃ قاف، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبہ میں سب سے پہلے سورہ قاف کی چند آیات کو پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ شروع کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبانی ہر جمعہ اتنی مرتبہ سورہ قاف سنا ہے کہ سن سن کر ہم نے یاد کر لیا سورہ قاف۔ صحابیات، خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبانی اتنی مرتبہ سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کیوں سورہ قاف بار بار پڑھا کرتے تھے ہر جمعہ میں؟ اس لیے کیونکہ اس میں ہر چیز کا نچوڑ ہے۔ سورہ قاف ایک ایسی سورت ہے جس میں ہر ٹاپک ذکر کیا گیا ہے، دنیا کی حقیقت، کافر کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکیاں، جہنم کی ہولناکیاں، جنت کی نعمتیں، مومن کی آزمائش، اس کے بعد زندگی کے بعد، موت کے بعد اٹھائے جانے کا مرحلہ، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بیان کر دیا۔ اس کو آپ معنی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ ایک ایسے طریقے ہیں جن کو اپنانے ضروری ہیں فتنہ قبر سے محفوظ ہونے کے لیے، آسانی موت کے لیے۔ ایک اور طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن جب کثرت سے کرتا ہے بندہ تو وہ بھی ایک طریقہ ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک اور حدیث میں طبرانی کی روایت ہے کہ جو قدم مسجد کی طرف چل کر جائے ہوں، ایسے قدم بھی، ایسا شخص بھی کبھی بھی عذاب قبر محسوس نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ اور خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی نمازوں کی پابندی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، پڑوس ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنا، بڑے پیارے انداز سے بات کرنا، رحمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی مزاج اختیار کرنا، سلام کرنا، جب بھی بات کریں تو سلام سے اپنے بات کا آغاز کریں۔ وہ ساری نیکیاں ہیں جو عذاب قبر سے انسان کو بچائیں گی، جس کا اشارہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ عذاب دینے کے لیے آئے گا بندے کے پاس، سب سے پہلے اس کے سر کے پاس آئے گا،
سر کے پاس آ کر عذاب دینے کا جب ارادہ کرتا ہے وہ فرشتہ، تو نماز کہتی ہے کہ یہاں نہیں، اس طرف سے نہیں، دوسری طرف سے جاؤ۔ جب دوسری جانب سے جاتا ہے تو وہاں سے روزہ کہتا ہے کہ یہاں سے نہیں، تم اس طرف سے آؤ، یہاں راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب تیسری طرف سے جاتا ہے تو وہاں صلہ رحمی کہتی ہے یہاں سے نہیں، وہاں سے جاؤ۔ اس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، نفلی نمازیں، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اس ساری نیکیاں لڑیں گی، جھگڑیں گی قبر میں، وہ آڑ بن جائیں گی اس بندے کے لیے جو دنیاوی زندگی میں ان ساری نیکیوں کو کیا کرتا تھا۔ تب ظاہر ہے فرشتہ واپس چلا جائے گا، عذاب کا فرشتہ کیسے عذاب ہوگا اسے؟ اس طرح عذابات کو اپنے آپ سے دور رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے نیکیوں کو اپنانا۔ نیکیاں ہر حال میں کام آئیں گی میری بہنوں، کسی بھی چھوٹی نیکی محسوس نہ کریں، ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، حقیر نہ سمجھیں، ایک پورے اخلاص کے ساتھ اس نیکی کو بجا لائیں۔ اور ایک بہترین دعا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، شہادت کے بعد تشہد میں اللہ کے نبی ہر نماز میں اس کی پابندی کیا کرتے تھے، جیسا کہ معلوم ہے مشہور دعا، اس دعا کی پابندی کریں۔ ویسے نماز میں تو اس دعا کی پابندی کرنا ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ساتھ ہی ساتھ ہر دعا میں آپ اس کو پڑھا کریں، اپنی ہر دعا میں اس دعا کو بھی شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عذاب کے فتنے سے بچائے، ایسے قبر کے عذاب سے بچائے، موت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، قیامت کے فتنے سے، ہر فتنے سے آپ پناہ طلب کریں۔ ایسے بہت سارے طریقے قرآن اور حدیث میں بتائے گئے جو عذاب قبر کو روک دیتی ہیں، عذاب قبر کو روک دیتی ہیں۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد اگر زندگی ہے بھی تو قبر کی زندگی ہے، اس میں کچھ سوالات ہوں گے جن کے جوابات دینے ہوں گے، اور انسان سوالات کے جوابات یاد بھی کر لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نیک ہوں، مجھے فوری جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ہرگز بھی نہیں۔ اگرچہ ہم نے ان تین سوالات کے جوابات یاد کر لیے، ہمیں معلوم ہے، لیکن قبر میں ہم وہ جواب نہیں دے پائیں گے، ہرگز بھی نہیں۔ بس زبانی یاد کر لینا کافی نہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، لیکن قبر کی زندگی میں وہ جواب ہرگز بھی نہیں آئے گا اس بندے کو جو دنیا کی زندگی میں اس پر عمل ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ زبان سے کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن ہرگز بھی وہ سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اگرچہ وہ دنیا میں کہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل ہی مختلف تھا، دنیا میں ویسے کرتا ہی نہیں تھا۔ دنیا میں نہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نہ اپنے مذہب کو اپناتا تھا، نہ اپنے مذہب کے طور طریقے کے لباس پہنتا تھا، نہ ویسی باتیں کرتا تھا، نہ ویسے نکاح کرتا تھا۔ ساری چیزیں بالکل مختلف تھیں، دوسرے مذہبوں کے مطابق تھیں۔ دوسرے مذاہب کے مطابق اگر وہ عمل کرتا ہے تو آخرت کی زندگی میں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، تو وہ قبر کی زندگی میں سوالات کے جوابات یاد بھی رکھ لے تو کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہرگز بھی یہ نہ سمجھیں کہ 3 سوالات ہیں، جوابات دے دیے جائیں گے، بڑا آسان سا مرحلہ ہے، ہرگز بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جس کی شروعات ہی موت سے ہوتی ہے۔ موت سے کثرت سے دعا کریں موت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کو آسان کر دے۔ موت کی تمنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنی آزمائشوں سے، اپنی بیماریوں سے، اپنی مصیبتوں سے ہرگز بھی موت کی تمنا نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے سختی سے کہا، سختی سے اس بات کی وعید سنائی ہے کہ کوئی بھی بندہ موت کی آرزو نہ کرے، موت نہ مانگے ہرگز بھی۔ ہاں، یہ سوال کر سکتا ہے، یہ امید رکھ سکتا ہے، یہ آرزو کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو وہ آسانی کے ساتھ ہو، میری موت جب آئے تو بڑی آسانی کے ساتھ آئے، جس میں کسی طرح کی سختی نہ ہو۔ لیکن موت کی آرزو کرنا حرام قرار دیا گیا، اور اپنی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ختم کر لینا جبکہ موت کا وقت ہی نہیں آیا، خودکشی کرنا دین اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ ہرگز بھی اس طریقے کو کوئی بھی نہ اپنائے، ورنہ وہ شخص اگرچہ مسلمان تھا دنیاوی زندگی میں، کافر لکھ دیا جائے گا نام اعمال میں، اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوگا۔ ایسے حالات اس وقت آئیں گے جب ہم موت کی زندگی کو جھٹلائیں گے،
جب ہم موت کی زندگی کو جھٹلائیں گے، اس کی بعد کی زندگی کو جھٹلائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، تبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں ہمارے لیے کہ آزمائشوں کو کثرت سے محسوس کرنا، ایسی چیزوں کو ہرگز بھی نہ سوچیں۔ اگر آزمائشیں آپ کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں زیادہ ہیں، مصیبتیں کثرت سے آ رہی ہیں، گناہوں کا بوجھ ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، اولاد کا بوجھ ہے، مالی کمزوری ہے، ساری چیزیں ہیں، تو فوری قبر کو یاد کریں کہ قبر میں ساری چیزیں اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ قبر کے جو عذابات ہیں وہ فتنہ اس سے بڑھ کر ہے، موت کا فتنہ اس سے بڑھ کر ہے۔ کس طرح ایک کافر کی روح قبض کی جاتی ہے اور جب قبر میں جاتا ہے بندہ تو صرف اور صرف تاریکی، اس قدر وحشتناک اندھیرا۔ آپ بیابان جنگلوں میں جا کر دیکھیں رات کے وقت کیسا ہوگا ماحول، جبکہ وہ تو ایک بیابان جنگل ہے، کھلا میدان ہے، یہاں پر نہ کھلا میدان ہے، ہمیشہ تاریکی، سانپ بچھو طرح طرح کے جانور، دوسری جانب سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ صرف اور صرف کھڑکی کھول دینا آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی تپش، اس کی حرارت، وہ سزائیں حد سے زیادہ ہوں گی جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک فرشتہ آئے گا قبر میں بندے کے پاس، لوہے کی سلاخ سے جب اس کو مارے گا، لوہے کی سلاخ سے جب اس کے سر پر مارے گا تو بندہ اس قدر چیخے گا کہ زمین آسمان کی ساری مخلوق اس آواز کو سنے گی، اس چیخ کو سنے گی کہ ایسا فرشتہ جو اندھا اور گونگا ہوگا، اندھا اور بہرا، اندھا ہے اور بہرا ہے، ایسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ قبر میں نافرمان بندے کے لیے بھیجے گا، اور وہ لوہے کی ایک بڑی سلاخ سے جب اس بندے کے سر پر مارے گا تو وہ ایک ایسی چیخ چیخے گا کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سارے کے سارے مخلوق ان کو سنیں گے سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ اکبر! صرف ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ قیامت تک اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر! اللہ رحم کرے۔ ایک ایسا فرشتہ جو ایک بڑے ہتھوڑے سے، ایک بہت بڑے ہتھوڑے سے بندے کی کنپٹی پر مارے گا۔ آپ محسوس کریں، بندے کی کنپٹی پر زور سے دے مارے گا تو اس کا بھیجا نکل آ جائے گا، اس کا بھیجا نکل آئے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے یہاں پر کنپٹی پر مارنے کی؟ سبب یہ تھا کہ وہ عقل تو رکھتا تھا دنیاوی زندگی میں، عقل سے سوچا بھی کرتا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق سے معلوم تھا، اتنی سمجھ، اتنی عقل مندی اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن اس نے دین کو نہیں سمجھا، لیکن اس نے گناہ کرتا 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 یہاں تک اس کی حالت آ پہنچی ہے۔ صرف کنپٹی پر زور سے ایسا ہتھوڑے سے مارا جائے گا کہ آپ محسوس کریں، لوہے کی سلاخوں سے مارنا، ہتھوڑوں سے مارنا۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اچھے اخلاق پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح مختلف مذاہب اور ساتھ ہی ساتھ ایسے حالات جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے حالات اور ایسی مجالسوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فتنہ قبر اور فتنہ موت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے تو ہم زبان ایمان اور اسلام پر قائم رہے۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربنا رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔